ایل او سی جو ہے لائن آف کنٹرول پہ جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے کشیدگی ویسی ہوئی ہے اوور آل ہوئی ہوئی ہے، تو ایل او سی تو ڈیفینیٹلی ایک ایسی لائن ہے جو ہم نے شملہ معاہدے کے تحت جو ہے تسلیم کی ہوئی ہے. وہ ایل او سی اس کو پہلے تو سیز فائر لائن تھی وہ، تو کشیدگی تو ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور وہ ڈیفینیٹلی سرحدوں پہ سب سے زیادہ ہوگی. خیر صاحب، کوئی چانسز ہیں کہ یہ کشیدگی کوئی جنگ کی صورتحال اختیار کرے، اور اس کے لیے پاکستان کی تیاریاں کیا ہیں؟ دیکھیں تیاریاں تو ہماری 200% جو ہے بالکل تیار ہے، ہر وقت ہر وقت جو ہے ہم تیار ہیں کوئی ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے. اگر بھارت جو ہے جارحیت کیا ہے کہ آپشن جو ہے وہ اس کا انتخاب کرتا ہے تو ہم اس کا بالکل جواب دیں گے، اور بفٹنگ جواب دیں گے. جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی تھی، تو جو کچھ ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے. جب ابھینندن کو چائے شائے بلا کے پھر ہم نے گھر بھیج دیا تھا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس صورتحال میں جو ہے بھارت کو یہ کشیدگی جو ہے نہیں بڑھانی چاہیے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہماری انوالومنٹ کا. انہوں نے کہا ہے کہ ہندوؤں کو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مارا گیا ہے. اگر آپ اس میں لسٹ میں دیکھیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جو لسٹ آج میڈیا میں پبلش ہوئی ہے. میرا خیال ہے 15 لوگ جو ہیں جتنے بھی اس میں مسلمان ہیں، پھر ایک دو تین چار کسی اور مذہب کے بھی ہیں، تو آلموسٹ 50% جو ہے نا دوسرے مذاہب سے ان کا تعلق ہے، اور 50% کا ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے. اور یہ اس قسم کے رنگ جو ہے ان کا میڈیا جو ہے وہ ایک فلمی انداز سے پیش کر رہا ہے. میرا خیال ہے بالی ووڈ کا ان پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان کے میڈیا کے اوپر جو ہے. میں نے جو کلپس وغیرہ دیکھے ہیں اس میں ایسے ہی لگتا ہے یہ کوئی بمبئی میں بنی ہوئی فلم ہے. وزیر اعظم نے آج کوئی مشاورتی اجلاس بھی اس پہ رکھا ہے؟ نہیں آج تو نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے. اچھا سر، آپ نے کل ایک بیان دیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی ایک شہری عام شہری شہید ہوتا ہے اور اس کے اگر کوئی ہمارے پاس ثبوت بھی ملتے ہیں کہ انڈیا اس میں ملوث ہے، تو اس کا جو خمیازہ ہے بھارت کو بھگتنا پڑے گا. لیکن انڈیا میڈیا جو ہے اسے پروپیگیٹ کر رہا ہے اور اپنے ملک میں جو ہے ایک فضا پیدا کر رہا ہے، اور ڈراؤنی فضا پیدا کر رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہاں پر کوئی دہشت گردانہ حملے کرنے کی کوئی سازش کر رہا ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں نے کل ہی میڈیا میں کہا ہے کہ اس وقت جو پروگرام ان کا یہ ہے کہ پاکستان کے شہروں میں جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے ہندوستان جو ہے بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہا ہے. یہ پراکسیاں ہیں ہندوستان کی، اور ہندوستان جو ہے ایک قسم کا پچھلی کئی سالوں سے جو ہے وہ اس ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے اپنے پراکسیز کے ذریعے جو ہے، جس میں میں نے نام لے لیا ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی. آپ دیکھیں پچھلے سال 1.5-2 سال کے اندر جتنا خون خرابہ کے پی میں ہوا ہے یا بلوچستان میں ہوا ہے، وہ 100% نہیں 200% جو ہے اس کی پشت پناہی جو ہے ہندوستان کر رہا ہے. تو اگر ہندوستان جو ہے وہ لو انٹینسٹی ایک جنگ جو ہے اس نے برپا کی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف جو ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے، اور وہ اس وقت بھی ایز وی اسپیک انہوں نے ان کو آئی ای ڈیز جو ہے اور دوسرے لوازمات جو ہے پرووائڈ کیے ہیں کہ ہمارے شہروں کے اندر دھماکے کیے جائیں اور ایک پینک جو ہے اربن سینٹرز کے اندر پھیلایا جائے. پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور بلوچستان میں بھی. یہ بالکل ہمارے پاس اس کی مستند رپورٹس موجود ہیں. ہمارا کوئی جو ہے انیشیٹ کرنے کا کسی قسم کی کنفرنٹیشن جو ہے کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر بھارت نے کوئی اس قسم کی اگریشن کی تو اس کا بھرپور ٹھوک کے جواب دیا جائے گا. بھارت کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ ختم ہو چکی ہے اور ایئر سپیس جو ہے وہ سب بند کر دی گئی، بالکل ختم ہو گئے. ایئر سپیس بھی بند کر دی. ایز وی اسپیک یہ چیزیں، یہ اقدامات لے لیے گئے ہیں. خیر صاحب، اس سے پہلے ہمیشہ سے ایسے موقعوں کے اوپر ایک ڈوزیئر آیا تھا جس میں کہ سارے ثبوت ہوا کرتے تھے انوائرمنٹ کے.
जाफर एक्सप्रेस से ये लेके अभी ये जो भारत जो कुछ कर रहा है इसमें सब ज़बानी कलामी है, कोई डोजियर, कोई सबूत, कोई किसी किस्म का ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो दिया गया है और ना पाकिस्तान को दिया गया है, कोई इस किस्म का कोई सबूत हम नहीं भी है, कुछ सब तैयार कर ज़बानी रहे हैं कलामी उनकी इन्वॉल्वमेंट का कुछ डोज तैयार किया। हमारे पास कुलभूषण जो है सबसे बड़ी जो सबूत जो है हमारे पास है। फिर ये है कि उनकी दहशतगर्दी की एक बैनुल-अक़वामी जो है तारीख़ बन गई हुई है, जो उन्होंने बरतानिया में, जो उन्होंने कनाडा में किया, जो उन्होंने कनाडा ने उस खिलाफ जो है बड़े शदीद रिएक्शन आया उधर से, जो अमेरिका में दहशतगर्दी की उन्होंने। तो ये तो एक मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क की दुनिया में इस वक्त जो है दहशतगर्दी की तारीख़ जो है इस तरह की नहीं है। तहरीकें चलती हैं, उनको दहशतगर्दी जो है उनके हवाले से, कोई आज़ादी की तहरीक है वो अपनी चलाते हैं, ये वो तो होता रहता है। लेकिन ये बाकायदा दहशतगर्दी के एक सिख को जाके वहाँ पे कत्ल करना कनाडा में, और उसके बाद उन्हीं मुख्तलिफ जो उनसे लोग जो है जो उनसे इख्तलाफ रखते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, उनको यूनाइटेड स्टेट्स में कन्फ्रंट करना, मैं समझता हूँ कि भारत के अलावा कोई भी इस किस्म की नहीं है। एक्चुअली जो लीडरशिप जो है ना उसकी ज़हनियत जो है ना वो मुतशद्दिद है। जो मोदी ने गुजरात में किया आज से तकरीबन 22-23 साल 24 साल पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो मेरा ख्याल है कि वो तो उसकी सनद मौजूद है, बैनुल-अक़वामी सनद मौजूद है, अमेरिका की तरफ से सनद मौजूद है कि उन्होंने उनके पे एंट्री बैन कर दी हुई थी दहशतगर्द होने की नाते जो है। मुस्तनद दहशतगर्द जो है मोदी डिक्लेयर हुआ था, वो तो प्राइम मिनिस्टर हो गया। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो है वो एक मजबूरी बन गई कि फिर उन्होंने उससे, लेकिन इसके अलावा जितनी ज़बान जो है वो जहर उगलते हैं उनके साथ जो है हिंदुत्व के बाकी जो लोग हैं वो भी आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम जो हैं उनको कभी भी किसी स्टेज के ऊपर, आप देखें पुलवामा के ऊपर भी भारत के अंदर से आवाज़ें उठी कि ये सारा गलत था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो ठीक है, एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है उनकी, और एक स्ट्रेटजिक पोजीशन भी बैनुल-अक़वामी सीन पे उनकी है। लेकिन पाकिस्तान पिछले 76-77 साल में ना उनसे ओवरवेलम हुआ है और ना कभी होगा इंशाअल्लाह ताला। वी आर ए न्यूक्लियर पावर, और हम को न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी एग्जिस्टेंस की एक किस्म की गारंटी है, ज़मानत है। अगर हम न्यूक्लियर पावर ना बनते तो पता नहीं हिंदुस्तान हम ये नवाज़ शरीफ ने और उससे पहले जिन लोगों ने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये प्रोग्राम शुरू किया, नवाज़ शरीफ ने धमाके करके पाकिस्तान को अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो है अगर ज़मानत जो है वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो हमें न्यूक्लियर पावर मिली हुई है, वो एक बहुत बड़ी ज़मानत है। ये इसीलिए इज़्तिराब जो है वो हिंदुस्तान में भी पाया जाता है, वो तो एक फितरी बात है, बाकी दुनिया में भी इज़्तिराब पाया जाता है कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो आई बॉल टू आई बॉल इस वक्त तक हुए हैं। सर, इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करते हुए अगर भारत दरियाओं का रुख तब्दील करता है या वहाँ पर नहीं नए कर डैम सकता बनाता यार, है, मैं आप थोड़ा जोग्राफिया देखें, नहीं कर सकता वो तब्दील जो है वो जो ट्रेन है, मैं जहाँ से वो दरिया गुजर के आते हैं, थोड़ा सा जोग्राफिया देखें, नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। रिजर्वायर भी नए नहीं बना सकता। रेजरवायर वो बना ऑलरेडी उन्होंने बनाए हैं, हमारी मर्ज़ी से बनाए हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें दायराकार में रह के बनाए हैं, जो उनको परमिसिबल था, उसकी हम इंस्पेक्शन करते थे जब वो बन रहे थे। जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी भी इंस्पेक्शन करते हैं, और वो जो इंस्पेक्शन कराने में जो तीसरा फ्रीक है वर्ल्ड बैंक वाले, वो भी शामिल हैं उसके अंदर। तो ये पिछले 8-10 साल से इन्होंने इस ट्रीटी के मुतल्लिक़ जो है अपना एटीट्यूड चेंज किया, मनफी एटीट्यूड अपनाया। लेकिन ये यकतरफ़ा कोई भी ये नहीं कर सकते। ये लिटिगेशन में चला जाएगा मामला, इस तरह नहीं ये कोई भी कर सकता। कनाडा के अंदर एक वाक़या हुआ है, अमेरिका के अंदर एक वाक़या हुआ है, और इंडिया को पूरी दुनिया में हज़ीमत उठाना पड़ी है।
اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر 20ویں ہو چکے ہیں. کیا ہم اس کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے کہ ادھر بھی واقع ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بھی, اور کیس ٹو کیس کہ فلاں جگہ پہ کون انوائرمنٹ تھا, اس طرح کے دیکھیں یہ ہمارے یہاں پہ جو واقعات دہشت گردی کے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں شامل ہوتی ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, بھارت تو ہے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ افغانستان نے اپنی زمین فراہم کی ہوئی ہے دہشت گردوں کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب 2 ممالک تو آپ کے سامنے نظر آ گئے ہیں کہ ایک نے اپنی سرزمین پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں اور ان کی سوائل سے, ان کی سرزمین سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے. پچھلے 3 سال سے 4 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں ان کو کہنے کہ اس سلسلہ بند کریں, ایک ہمسائے کی حیثیت سے, ایک ایسے ملک کی حیثیت سے جس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. پچھلے 40 سال 45 سال میں یہ لوگ, آج بھی 60 لاکھ افغانی ہمارے سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے. بہرحال اگر وہ نہیں اس چیز کو کا احترام اور عزت کرتے تو پھر اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں جو میں نے آپ کو کہہ دیا. اور ہندوستان تو ایک ڈکلیئرڈ ہمارا دشمن ہے نا, اس نے تو نہ اس نے کوئی, میرا مطلب ہے کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے, نہ ہماری ان کے ساتھ جو دشمنی ہے اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ہماری مغربی سرحد جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے ہندوستان, جو ہے افغانستان اور پاکستان کی سرحد جو ہے استعمال ہو رہی ہے ہندوستان سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. اچھا سر, ایک طرف افغانستان کا ایک بڑا لمبا بارڈر ہے, دوسری طرف انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے, تو انڈیا پاکستان بارڈر کی طرف بھی میں انڈیا پاکستان بارڈر جو ہے اس میں جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا جس کو ہم دہشت گردی سے یا کسی اور طریقے سے تشبیہ دے سکیں. جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے ہندوستان جو بھی کر رہا ہے وہ افغانستان اور پاکستان کی جو سرحد ہے اس سے کر رہا ہے. آئی تھنک تھینک یو سر. تھینک یو.